بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین گرامی، چونکہ وقت بھی کافی ہوا چاہتا ہے، اب یہ وقت اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں زیادہ وقت لوں، اور یہ ماحول بھی آپ کا الحمدللہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ میں صدارتی کلام کے لیے جناب حضرت مولانا نثار صاحب تک پہنچوں، ایک مرتبہ پھر سے میں آواز لگاؤں گا اپنے ان تمام بھائیوں کو جو کوئی موٹر سائیکل پکڑ کے کھڑے ہیں، یا کوئی پل کے پاس کھڑے ہیں، یا کوئی پان یا چائے کے دکانوں کے پاس کھڑے ہیں، چند منٹوں کے لیے ابھی تو پی لو، خدا جانے کہ کل کیا حشر ہو، میں کدا اٹھ جائے یا ساقی مہرباں پھر نہ ہو۔ تو اس وقت کو آپ سب جو غنیمت سمجھیں، جب یہاں سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں، جب ہم اور آپ ذکر نبی کے حلقے میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، وَنَزَلَتْهُمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینہ اس مجلس کے اوپر نازل ہونے لگتا ہے۔ سکینہ اس کی تفسیر اتنی آسان چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر کثیر بھلائی کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اس مجلس کے اوپر اترنے لگتی ہے۔ اس مجلس سے زیادہ مبارک دوسرا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذکر کے حلقے پہ سے گزرو تو تم خوب چرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری مجلس ہے اب یہاں سے خانقاہی رنگوں میں رنگ جانا چاہیے، چونکہ رفتہ رفتہ یہ مجلس اب یہاں سے دعائیہ مجلس کی جانب یہ دھیرے دھیرے بڑھے گا۔ آخر میں ہم اور آپ جو رات سے لے کے اب تک جتنی باتوں کو ہم نے سنا ہے، پھر آخر میں دعا کے ساتھ اس بزم کا اختتام ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی دعا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جب دعا کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جب یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینہ نازل ہو، تو وہ اپنے آپ کو خالی کرتا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، جو لا کہا سو لا ہوا، جز بھی اس میں لا ہوا۔ تو جب لا انسان کہتا ہے تو لا کے معنی نفی کرنے کے، کوئی نہیں پورے اپنے آپ کو خالی کر لو۔ ایک بوتل میں پانی ہے، اس کے ڈھکن کو کھولیں گے پانی نکال دیں گے، کچھ رہے گا؟ لا الہ الا اللہ مکمل طور پہ انسان اپنے آپ کو خالی کر لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو اب خالی کرنا ہے، کس چیز سے؟ نفرت سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے اور کدورت سے، تمام چیزوں سے ہمیں اپنے سینے کو کیا کرنا ہے؟ اب خالی کرنا ہے۔ اب ہمیں آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے وہی صاف طور پر وہی گزرا زمانہ چاہتا ہوں، وہی گزرا زمانہ چاہتا ہوں۔ پہلے جب ہمارے اسلاف کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ سیدھے مسجد کی طرف پہنچتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقے کی جانب پہنچتے تھے، لیکن ابھی ہمارا آپ کا ایمان اس طریقے کا نہیں ہے۔ ابھی بھی ہمارے بہت سارے نوجوان جس کو اس مجلس میں ہونا چاہیے لیکن وہ اب تک اس مجلس کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیے میں چند شعر پڑھتا ہوں اور یہ اشعار ہے، اور یہ اشعار جو ہے جو ڈاکٹر زاہد علی صاحب دانش بدایونی کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے وہی گزرا زمانہ چاہتا ہوں، وہی گزرا زمانہ چاہتا ہوں، جو رشتہ تھا پرانا چاہتا ہوں، وہی گزرا زمانہ چاہتا ہوں، جو رشتہ تھا پرانا چاہتا ہوں، اور مجھے نفرت سے کچھ لینا نہیں ہے، مجھے نفرت سے کچھ لینا نہیں ہے، میں الفت کو بڑھانا چاہتا ہوں، مجھے نفرت سے کچھ لینا نہیں ہے، میں الفت کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ چلے آؤ دیار دوستاں میں، چلے آؤ دیار دوستاں میں محفل کو سجانا چاہتا ہوں، چلے آؤ دیار دوستاں میں محفل کو سجانا چاہتا ہوں، اور تمہاری جھیل سی آنکھوں میں اب تو، تمہاری جھیل سی آنکھوں میں اب تو سراپا ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ یہ نورانی مجلس جہاں شیخ مرشد جناب حضرت مفتی توصیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، جہاں چاروں ویدوں کو اچھی طریقے سے جاننے والے، سمجھنے والے اور ان کی ترجمانی کرنے والے جناب خالد سیف اللہ غازی، جناب حضرت مفتی امان اللہ صاحب غازی چترویدی موجود ہو، یہ اسٹیج کتنا مبارک اسٹیج ہوگا۔ اس لیے ادھر ادھر گھومنے کا ماحول نہ بنائے۔ اب آئیے، وقت اجازت نہیں دیتی ہے، میں صدارتی کلام کے لیے
اس عظیم ہستی کو آواز اسٹیج دینا چاہتا ہوں جس نے کافی کوششوں سے کافی محنتوں کے ساتھ اس بزم کو انہوں نے سجایا ہے۔ رات سے ان کی مسلسل قربانی دیکھ رہا ہوں، ایک طرف اسٹیج کو دیکھنا، دوسری طرف مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ کوئی مرد مجاہد ہی کر سکتا ہے، جس کے لیے میں ایک شعر کہوں گا۔ کئی صدیوں میں آتا ہے کوئی ایک ایسا مستانہ، کئی صدیوں میں آتا ہے کوئی ایک ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے بگڑا ہوا جو دستور میخانہ۔ کئی صدیوں میں آتا ہے کوئی ایک ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ حق کے خاطر لڑ جانا، اسلام کے خاطر مٹ جانا، حق کے خاطر لڑ جانا، اسلام کے خاطر مٹ جانا۔ اے ہندو مسلم تم ہی ایٹم بم ہو، جب وقت پڑے تو پھٹ جانا۔ جب ہندو مسلم ہماری یکتا کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے، ہر وہ مذہب، ہر وہ مسلک جس کے اندر ابل، جس کے اندر جانور پنتی پایا جائے، جو نفرت کو ہوا دینے والی ہو، نہ تو وہ ہندوازم ہے، نہ وہ صحیح اسلام ہے جس کے اندر نفرت کا درس دیا جائے۔ جب ایسی ضرورت پڑے تو سرزمین کوسکاپور رام گھاٹ کے لوگوں ٹوٹ پڑے اس آواز کے خلاف جو ہماری جنتا کو توڑنے کی کوشش کرے، جو ہمیں نچوڑنے کی کوشش کرے، جو ہمارے سماج کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ نعرہ لگا دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی سنتان ہے، انہی کی کوکھ سے نکل کر کے ہم سب آئے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ہم ہندوازم کو مانتے ہیں، چاہے ہم اسلام کو مانتے ہیں، چاہے ہم کرسچن ہیں، چاہے ہم چاہے ہم کسی بھی مسلک کو ماننے والے ہیں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک شامیانے کے اندر رہنا ہے، ایک سماج میں رہنا ہے، ایک قوم و ملت کے اندر رہنا ہے۔ اور پیام انسانیت جو آپ بینر پہ لگا ہوا ہے، اس پیام انسانیت کی عنوان کو لکھ کر جناب حضرت مولانا نثار صاحب قاسمی مدظل العالیہ نے ثابت کر دیا کہ وہ قوم کے اندر وہ بھی کیا رکھتے، درد جگر رکھتے ہیں، اس قوم کی فکر ان کو بھی ہے، اور انہوں نے بڑی فکر کی کہ ہم ہندو مسلم سماج کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کیسے کھڑا کریں گے۔ جب تک جان میں جان ہے، سانس میں سانس ہے، ٹک ٹکی باندھ کر کے کھڑے رہیں گے۔ بیساکھی کے ساتھ ہم چلنے والے نہیں ہیں، 2-2 سے 22 بناؤ، کب تک 2-2 4 کرو گے، یہ ارادے کے ساتھ انہوں نے قدم کو اٹھایا ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ عبدالاحد بھائی کی کوشش، جناب مولانا نثار صاحب کی کوشش، اور اس چاروں علاقے کے تمام ہندو مسلم بھائی کی یہ جو پیام انسانیت کانفرنس آپ لوگوں نے سجایا ہے، یہاں سے ایک مثبت اثر پھیلے گا۔ میں کبھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے بھائی چارگی کو دیں گے۔ تو اب آئیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا نثار احمد صاحب قاسمی سے میں ادباً درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لے آئے، اور چند منٹوں میں اپنی صدارت خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلہ و مشفع فرمائیں۔